قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ اس اعتبار سے سامنے آئی، کچھ صورتیں مکی، پھر مدنی، پھر مکی، پھر مدنی، پھر مکی، پھر مدنی، پھر مکی، پھر مدنی. ایسا کیوں ہے؟ بڑی قابل غور بات ہے، اس میں کوئی حکمت ہے. اور عجیب بات یہ سامنے آئی، اس اعتبار سے بھی قرآن کے 7 گروپ بنتے ہیں. ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں. ایک گروپ پورا ہو گیا. دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورت، پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں، وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا. یہ گروپ بھی قرآن حکیم میں 7 ہے. یہ گروپ جو ہے قرات کے لیے نہیں ہے، یہ گروپ جو معنوی تقسیم ہے غور و فکر کے اعتبار سے، کہ ہر گروپ کا ایک عمود ہے، ایک مرکزی مضمون ہے. اور جس طریقے سے صورتیں 2 مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں، اسی طرح ہر گروپ کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں. اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں 7 گروپ ہیں بڑے بڑے، جو کہ جس میں کہ صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں. مثلا میں اب آپ کو اشارتاً بتا دوں، پہلے گروپ میں سورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے، سورہ فاتحہ. تعداد میں تو ایک ہے، وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری صورت ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. محض اس صورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے. لیکن ایک صورت مکی سورہ فاتحہ، پھر 4 طویل ترین صورتیں مدنی، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ. دوسرے گروپ میں 2 صورتیں مکی، 2 مدنی، الانعام، الاعراف مکیات، الانفال، التوبہ مدنیات. تیسرا گروپ چلتا ہے، 14 صورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی، سورہ یونس سے. سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، چلتے جائیے، سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج اور سورہ مومنون. 14 صورتیں. اب آئی ایک مدنی صورت، سورہ نور. یہ تیسرا گروپ مکمل ہو گیا. چوتھے گروپ میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی. الفرقان سے سورہ سجدہ تک 8 صورتیں مکی ہیں، اور پھر ایک صورت آتی ہے سورۃ الاحزاب، وہ مدنی ہے. اب یہ جو ایک ایک صورتیں آئی ہیں، سورہ نور اور سورہ احزاب، ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپس میں جوڑے کی شکل رکھتی ہیں. ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، بہت مشابہ ہیں. لیکن یہ کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو، اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ہے. پھر آئیے 5واں گروپ ہے سورہ سبا سے احقاف تک. یہ 13 صورتیں مکی ہیں، اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الحجرات تک 3 صورتیں مدنی ہیں. یہ کل 16 صورتیں ہیں. چھٹے گروپ میں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک 7 صورتیں، یہ مکی ہے. اور سورہ حدید سے سورہ طلاق تک 10 صورتیں مدنی ہیں. یہ 17 صورتیں ہیں. آخری جو ہے وہ سورۃ الملک سے سورۃ الاخلاص تک 46 صورتیں، اور سورہ معوذتین جو ہے یہ 2 ہیں کہ جو مدنی ہے. بعض کا اس میں اختلاف ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس طریقے سے یہ 7 گروپ جو ہیں قرآن مجید میں صورتوں کے وجود میں آئے. ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے. مثلا پہلے گروپ کا مرکزی مضمون شریعت ہے. سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت بخش. اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ شریعت خداوندی، شریعت الہی. اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان 4 صورتوں میں. شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ جو ہے، وہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا، اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں، تکمیلی احکام ہیں، وہ سورہ مائدہ. اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید. سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور نصارہ دونوں شامل ہیں. اب ان پر جرح بھی ہے، ان پر تنقید بھی ہے، ان کو ملامت بھی ہے، ان کو ان کی قرارداد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے. اور پھر یہ کہ ان کو معزول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصب کرنے کا اعلان ہے، اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پہلا گروپ ہے. اسی طریقے سے ہر گروپ کا، اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضمون ہے، اور اس طور سے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں. ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ ان کی ایک ریسیپروکل سی صورت ہے، کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی، اور مدنی صورتیں 4-6 پارے سے زائد پر پھیلی ہیں. جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے سورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مشتمل ہے. آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ مدنیات ہیں. یہ ایک دوسرے کے بالکل ریسیپروکل ہیں، کانورس. لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے، یعنی چھٹا، یہ بڑے متوازن ہیں. 2 صورتیں مکی، 2 مدنی.
اور ادھر 7 صورتیں مکی اور 10 مدنی، لیکن 7 صورتیں جو ہیں وہ 3 رکوعوں کی ہیں، ان میں سے ایک 4 رکوع کی بھی ہے، اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہے وہ 2 رکوعوں کی ہے، تقریباً متوازن بنتی ہے۔ تو درمیان میں جو ہے ان میں جو مدنی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے، اکثر و بیشتر جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو 6 گروپ تقریباً بنتے ہیں، اس لیے کہ پہلی گروپ کے اندر تو مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے، تو ان میں سے پہلے 2 گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے، درمیانی 2 گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے، آخری 2 گروپوں میں انذار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے۔ آخری صورتیں آپ کو معلوم ہے سورہ قاف سے شروع ہو کر تو پھر یہ انذار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مضمون ہے۔